عدم جماعتوں کو وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے باضابطہ لانچ کیا گیا، اور ایسے افراد جن کا ماضی دہشت گردی سے جڑا ہوا ہے ان کو نیشنل میڈیا کے اوپر کوریج دینا ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ انڈیا اور پاکستان کی ایک رابطہ کمیٹی ہیں، ان تک بھی جو ہے یہ قرارداد پہنچی ہیں۔ جماعت کے بہاف پر بھی میں یہ کہوں گا کہ موقف تو ہمارا وہی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے دریا کے کنارے تک یہ عوام کی ملکیت ہے۔ ان تمام الاٹمنٹس کو کینسل نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ لینڈ ریفارم ایکٹ بے معنی ہو جائے گا۔ اب اگر وفاقی حکومت اگر یہ حوصلہ رکھتی ہے کہ عبوری آئینی صوبہ بنانے کے لیے اقدامات کرتی ہے اور اس کو میچور کرتی ہے، تو ظاہر ہے وفاق کے ساتھ انتخابات کرانے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بصورت دیگر پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں مہدی شاہ صاحب جو ہے اپنا 5 سال پورا کرتے ہیں، حفیظ الرحمان صاحب اپنا 5 سال پورا کرتے ہیں، وہاں خالد خورشید صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی اپنے 5 سال پورے کریں۔ کہ اب لینڈ ریفارم کے اندر جو اس وقت جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے وہ زیرو ڈرافٹ ہے۔ اب یہ کوئی حتمی چیز تو ہے نہیں۔ حتمی چیز اس وقت ہوگی جب اس کے اندر ابھی بہت ساری مشاورتوں کے نتیجے میں بہت ساری تجاویز سامنے آ گئی ہیں۔ ان تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فائنل جو ڈرافٹ بنے گا وہ ڈرافٹ بھی اسمبلی کے اندر عوامی نمائندوں کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ ہم اور آپ نے اپنے ووٹوں سے ان کو منتخب کیا، وہ کہیں اور بیوروکریسی نے اس کو پاس نہیں کرنا ہے، وہ ہمارے عوامی نمائندوں نے کرنا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لینڈ ریفارم عوام دوست ہوگا، اور اس کے اندر جو ریزرویشن جو عوام کی ہیں اور وہ جینوئن ریزرویشنز ہیں، اور اس بنیاد پر 2-3 چیزیں میں اپنے البتہ لینڈ ریفارم اس وقت تک جو ہے یعنی اس کی افادیت جو ہے عوام کو نہیں مل سکے گی جب تک 2-3 چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ 1986 کے بعد کشمیر افیئرز کی طرف سے جو ہے نا تمام الاٹمنٹس کے اوپر مکمل پابندی تھی، لیکن اب تک ہزاروں کنال زمین جو ہے وہ الاٹ ہو کے یعنی ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا جائے کہ اگر تو جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے انجام دینے کی کوشش کی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ انتہائی اہمیت کی حامل جو ہے قرارداد تھی، اور نہ صرف یہ ہمارا یا صرف کھرما والوں کا مطالبہ یا صرف کرگل والوں کا مطالبہ، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ جو ہے پورے پاکستان کے لیے اور بالخصوص گلگت بلتستان کے لیے اور بالاخص بلتستان کے لیے جو ہے اگر وہ راستہ کھلا رہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بلتستان ایک ایسا خطے میں واقع ہے کہ یہ جو گلگت سکردو روڈ اگر 2 دن کے لیے بھی اگر بند ہو جائیں تو بلتستان میں جو فاقہ کشی کی صورتحال ہے اور حتیٰ پیٹرول ڈیزل کی جو شارٹیج و قلت کا جو لوگ عوام سامنے کر رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ ایک متبادل راستہ کھلا رہے تو ان بحرانوں سے بھی جو ہے گلگت بلتستان کے عوام نکل سکتی ہیں۔ تو وہ اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس قرارداد کو اسمبلی میں پیش کی اور اسمبلی میں متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے تک لے کے جانا یا وزارت خارجہ تک اس کو لے کے جانا جو ہے وہ میرے توان میں یعنی میرے بس میں نہیں، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے میری جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی۔ یہ بتائیے کہ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ یعنی جو آپ نے جو پشتنی باشندگان والی بات کی، ظاہر ہے ان کا معاملہ بھی اس کے اندر یقیناً ایڈریس ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں شاید اس وجہ سے انہوں نے اس لینڈ ریفارم ایکٹ کی حمایت بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایشوز جو ہیں جو آپ نے بجلی اور ان کے اوپر تو خیر ابھی گفتگو ہوئی ہے۔ البتہ ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف میں دے کے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، البتہ حکومت کی اپنی کوئی ڈومینز ہیں، اور پھر میں ایک سچی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ چاہے وہ حکومت کوئی بھی ہو، چاہے وہ مہدی شاہ صاحب کی حکومت ہو یا حفیظ الرحمان صاحب کی حکومت ہو یا جو ہے ابھی خالد خورشید کی حکومت ہو، ہم گلگت بلتستان والوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس حکومت کرنے کے لیے 2.5 سال ہوتے ہیں۔ جب وفاق میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر وفاق جو ہے صوبائی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے ایسے اقدامات کر لیتی ہے جس کا پھر خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اور بدنام پھر صوبائی حکومت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم یہی وفاقی حکومت سے بھی یہی کہیں گے
کہ ظاہر ہے جب آپ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب پھر کسی اور حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. لہٰذا اگر مہنگائی کم کرنا ہے تو آپ نے کم کرنا ہے، اگر اس کے علاوہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں تو وفاق کی ذمہ داری ہے. گلگت بلتستان کے اندر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی اور مجلس فتح المسلمین ہے، تو لہٰذا ہم بھی یہی اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے گلگت بلتستان کے عوام کو جو بھی ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پر کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم مذہب میں ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہماری جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے جس کے تحت ہم اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، اس کا بنیادی پہلا پوائنٹ ہی شک یہی ہے. اس کے علاوہ اس وقت جو ایک ہمارے ایم یو پی ٹی آئی وفاقی پی ٹی آئی اور ہمارے وفاق کے درمیان، ہماری پارٹی کے درمیان، اس میں گلگت بلتستان کے آئینی حقوق ہے. یہاں کی اس وقت محرومی ہے، یہاں کی لاچاری ہے، یہاں کی بے چارگی ہے، یہی ہے. اس ہدف کے تحت ہم اس پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور وفاق میں سلمان سے کام بھی ہو رہا تھا، حکومت تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ کام رک گیا ہے اور مزید انشاءاللہ اس پر کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو یوم قدس اور سلمان سے سیکورٹی کے جو ایشوز ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک تو ان دونوں یوم علی اور یوم قدس میں تمام مسلمانوں کو اس میں شرکت کی دعوت ہے. ایک تو یہ ہے کہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اس میں شریک ہوں، ایک پرامن اور بہتر انداز میں پاکستان کو اس کو آگے بڑھایا جائیں. کیونکہ اس وقت خدشات اس لیے بھی زیادہ ہے، اس وقت ہماری وفاقی حکومت یا ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، 2 دن پہلے نیشنل سیکورٹی جو کونسل کا اجلاس میں باقاعدہ طور پہ دہشت گردوں کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ سخت آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے اگلے دن ہمارے پاکستان کی سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر ایک کالعدم جماعت کے سربراہ کو پاکستان کے دیگر پارٹیوں کو، مقبول پارٹیوں کو یا دیگر لوگوں کو دھمکانے کی باتیں ہو رہی ہے اور نیا ایک پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ لہر دوڑانے کی ایک سازش ہو رہی ہے. تو ہم اس وجہ سے پاکستان کی ریاست کی، ہماری حکومت، وفاقی حکومت کی اس دوگلی پالیسی کی مذمت میں آج یہ اقدام کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے یوم علی کے اور یوم قدس کے جلوسوں میں پاکستان کے اندر حملے ہو چکے ہیں اور اسی کا تسلسل کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ یہ ابھر کے سامنے آئے. تو اس وقت پاکستان کے اندر سیکورٹی کرائسس موجود ہے اور ہمارے مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو مزید گہرا نہ کریں بلکہ اس کے لیے عملی اقدام کریں تاکہ یہ پرامن طریقے سے گزر سکیں اور پاکستان اور عالم اسلام کے لیے مفاد میں یہ دونوں چیزیں امن ہی ہر صورت میں مفاد میں ہے. تو اس لیے ہم آپ سے تمام کو آپ کے صحافی برادری کے توسط سے ہم یہ پیغام دینے، پاکستانی کمیونٹی، گلگت بلتستان کی پاکستانی کمیونٹی کو یہ پیغام دینے یہاں آئے ہیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پیغام کو آپ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اسلام کا عظیم سانحہ جس کے رونما ہونے سے اسلام میں دین محمدی کو شدید نقصان پہنچا. 19 رمضان مبارک کی صبح مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران جو ضربت حضرت علی علیہ السلام کے سر پر چلائی گئی تھی وہ دراصل اسلام کے تشخص، نظام عدل، شجاعت، بہترین حاکم اور انسانی حقوق کے حقیقی محافظ پر چلائی گئی تھی. کائنات کی وہ عظیم اور پاکیزہ ترین ہستی جن کے فضائل و کمالات بے کناہ سمندر ہیں، جس میں جتنا کوئی غوطہ زن ہوتا جائے گا اس قدر علم اور معرفت کے بیش بہا خزانوں سے مزین ہوتا چلا جائے گا. نفس پیغمبر حضرت علی علیہ السلام جیسی بلند و بالا شخصیت کی فعالیت، حسن کردار، بہترین نظام حکومت اور رہتی دنیا تک عدل و انصاف کے مثالی حکومت کو زیر کرنے کی گناونی سازش ہوئی. صحافیان محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے جہاں پوری دنیا میں محبان اہل بیت علیہ السلام جلوس اور عزاداری برپا کرتے ہیں، وہاں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں بھی جلوس عزا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ برآمد ہوتے ہیں. اس حوالے سے جہاں ہم مقامی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ان چھوٹے بڑے پیمانے پر منعقد جلوسوں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے مکتب فکر کے افراد سے بھی دست اپیل کریں گے کہ وہ بھی اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں اور ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں تاکہ ملک و ملت کے دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا جا سکے. چونکہ یوم علی کی مناسبت سے پورے ملک میں جلوس عزا بپا ہوتا ہے اور اس ضمن میں ہمیں سیکورٹی خدشات بھی لاحق ہیں. گزشتہ دنوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل یہ میں سمجھتا ہوں کہ
یہ حکومت کی ناعاقبت اندیشی ہے کہ اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بجائے ایسے افراد کا سہارا لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک عزیز پاکستان کا امن و امان ایک دفعہ پھر تہ و بالا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ الارمنگ سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس نازک موقع پر جہاں یوم علی کے جلوس برآمد ہوں گے وہاں پر اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پہلے کی نسبت اب زیادہ خطرات ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان حالات کو باریک بینی سے دیکھے اور ان تمام جس کی وجہ سے علاقے کا امن و امان اور جلوس اعضاء کے تقدس پامال ہونے کا احتمال ہے، ان چیزوں کو باریک بینی سے دیکھا جائے۔ دوسرا نقطہ جس کی بنیاد پہ آج کی یہ پریس کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے وہ یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کے آخری جمعے کو ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے طے نہ کریں اس وقت تک جو ہے اس کا کھلنا ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک میری قرارداد کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میں بحیثیت ایک اسمبلی ممبر جو مجھ سے ہو سکتا تھا اس کو میں نے اسمبلی میں قرارداد کی شکل میں پاس کرا کے دینا یہ میرا کام تھا اور میری حد تک جو ہے میں نے اس کو انجام دیا ہے۔ اور اس کے بعد یقیناً اس قرارداد کے اوپر جو ہے کام بھی ہوا ہے اور یہ قرارداد جو ہے سینیٹ آف پاکستان تک وہاں پر بھی جو ہے اس کی کاپی گئی ہیں اور میری اطلاع کے مطابق جو ہے